بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو میری ساس کی تیز چلاتی ہوئی آواز مجھے سنائی دی تھی، جو مجھے کہہ رہی تھی، ارے او کلموہی، آج پھر تو نے اتنی دیر لگا دی۔ روز روز یہ دیر سے آنا، مجھے تیرے لچھن کچھ ٹھیک نہیں لگتے ہیں۔ میری ساس کی یہ بات میرے دل میں نیزے کی انی کی طرح گڑ گئی تھی۔ تبھی میں نے تڑپ کر کہا، اماں ایسا تو مت کہیں، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ کنویں سے پانی بھر کر لانا کتنا مشکل کام ہے، اور پھر اتنی دور جانا اور آنا، وقت تو لگتا ہے۔ میں نے اپنی ساس کو آہستہ آواز میں کہا تو وہ ایک دم آگے بڑھی اور میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا اور کہنے لگی، ارے اب تم مجھے یہ سب سکھائے گی؟ میں نے ساری زندگی یہ کام خود کیے ہیں، اب اگر تو کرنے لگی ہے تو کون سا اس میں میرے اوپر کوئی احسان کر رہی ہے؟ میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ شام ہو گئی ہے، اندھیرا پھیل گیا ہے اور ابھی تجھے کھانا بھی بنانا ہے۔ تھوڑی دیر میں میرا بیٹا تھکا ہارا جب واپس آئے گا اور کھانا تیار نہیں ہوگا تو سوچ میرے دل پر کیا گزرے گی۔ چل اب جلدی سے پانی کے گھڑے کو رکھ اور کھانا بنانے باورچی خانے میں جا۔ میری ساس نے ایک دم غصے سے مجھے کہا تو میں اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتی ہوئی فوراً گھڑے کو رکھ کر باورچی خانے میں آ گئی۔ اس وقت میری آنکھوں سے آنسو بہنے کو بےتاب تھے۔ تبھی میں نے لکڑیوں کا چولہا جلایا اور اس میں پھونکے مارنے لگی۔ آگ بھڑکانے کے لیے اسے پھونکنا بہت ضروری تھا۔ ایسی ہی آگ میرے اندر بھی بھڑک رہی تھی، جسے اماں کا یہ لہجہ بار بار ہوا دیتا تھا اور آگ اور زیادہ بھڑکنے لگتی تھی۔ اس بھڑکتی ہوئی آگ میں میری آنکھ سے آنسو بہنے لگے تھے اور میں چپ چاپ کھانا بناتے ہوئے اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی، جس میں اتنی مشکلات تھیں کہ میں اگر انگلیوں پر گنتی تو شاید میری پوریں ختم ہو جاتی۔ تبھی اماں کی آواز آئی۔ وہ میرے شوہر سے مخاطب تھیں۔ ارے میرا بیٹا آ گیا، اکبر کیسا ہے؟ لگتا ہے بہت تھک گیا ہے۔ اماں کی لاڈ بھری آواز سنائی دی تو میں فوراً اٹھ کر گلاس میں پانی بھر کر اکبر کے لیے لے آئی۔ کچھ بھی تھا، وہ میرا شوہر تو تھا، اور پھر اگر اماں کے ظلم میں وہ ان کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا تھا تو مجھے کبھی اماں کے پیچھے لگ کر مارتا بھی نہیں تھا، اور یہی بات میرے اطمینان کے لیے کافی تھی۔ اکبر نے میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتے ہوئے بڑی گہری نظروں سے میرا مشاہدہ کیا تھا، اور میں جان گئی تھی کہ اسے پتہ لگ گیا ہے کہ اماں اور میرے درمیان پھر سے کوئی کہا سنی ہوئی ہے۔ تبھی اکبر کہنے لگا، زارا میرے کپڑے نکال دو، میں نہانے جا رہا ہوں۔ اکبر کے کہنے پر میں سر ہلاتی ہوئی فوراً کمرے کی طرف لپکی اور اکبر کے کپڑے نکال کر اسے غسل خانے میں دے کر آئی اور دوبارہ باورچی خانے میں آ گئی۔ یہ میرا روز کا معمول تھا۔ میں روز ہی اسی طرح گھن چکر بن کر کام کرتی تھی۔ اس وقت بھی میں نے جو دال اوپر چڑھائی ہوئی تھی وہ اتنی دیر میں ابل کر گر چکی تھی، اور میں اب بے حد حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی کہ آخر اسے اتنی جلدی ابال کیسے آ گیا۔ تبھی اماں باورچی خانے میں چلی آئیں اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگیں، ارے تو نے ساری دال گرا دی، تجھے پتہ بھی ہے کہ کتنی مہنگائی ہے، میرا بیٹا کتنی محنت سے پیسے کماتا ہے اور تجھے ذرا ہوش نہیں، تو کیسے اتنی لاپرواہ ہو سکتی ہے؟ یہ کہتے ہوئے اماں نے ایک دم انگیٹھی سے وہ جلتی ہوئی لکڑی اٹھائی اور وہ اٹھا کر میرے پیروں میں دے ماری۔ اس لکڑی سے نکلتے ہوئے گرم گرم شعلے اور چھوٹے چھوٹے کوئلے میرے پیروں کے اوپر زخم بنا گئے۔ میرے پیر ایک دم جل گئے تھے اور میں بے اختیار چلانے لگی تھی۔ تکلیف کے مارے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تبھی میری چیخ و پکار سن کر اکبر بھی باورچی خانے میں چلا آیا اور اماں کہنے لگیں، ارے ذرا سا پیر ہی تو جلا ہے، دیکھو کیسے چلا رہی ہے۔ جبکہ میں نے آنسو بھری آنکھوں سے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اماں یہ سب آپ نے کیا ہے، آخر آپ جھوٹ کیوں بول رہی ہیں؟ لیکن اماں کہنے لگیں، میں نے کیا کیا ہے؟ تمہاری اپنی لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ اماں کی یہ بات سن کر میں حیرت سے ہکا بکا ان کے چہرے کی طرف دیکھتی رہ گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اماں اتنی صفائی سے جھوٹ بول رہی ہیں۔ میں فرش پر بیٹھی ہوئی اپنے پیروں کی تکلیف پر شدت سے قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ میرے پیروں پر آبلے پڑنا شروع ہو گئے تھے، ساتھ ہی ساتھ دونوں پیر سرخ ہو گئے تھے اور جلن کی تکلیف میرے پورے وجود میں دوڑنے لگی تھی۔ میں بے بسی سے اکبر کی طرف دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ آگے بڑھ کر میری مدد کرے، لیکن اکبر بھی اپنی ماں کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ شاید اپنی ماں سے ڈر رہا تھا اور اسے اس بات کا خوف تھا کہ کہیں اس کی ماں اسے بھی ڈپٹ نہ دے، اور اکبر کی یہ بے حسی میرے وجود میں ایک سرد لہر دوڑا رہی تھی۔ مجھے اس پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا
کہ وہ اتنا کمزور مرد تھا جسے اپنی بیوی کی مدد کرنے کے لیے بھی ماں کی اجازت کی ضرورت تھی۔ میں نے نفرت سے اکبر کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا اور ایک دم چلا کر بولی، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ کوئی ہے جو مجھے اس تکلیف سے نجات دے؟ تبھی اچانک ایک دم سے مجھے یہ محسوس ہوا جیسے میرے ان جلتے ہوئے زخموں کے اوپر کسی نے مرہم رکھ دیا ہو۔ ایک دم ٹھنڈک اور سکون کا احساس میرے وجود میں دوڑنے لگا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میری بے قراری کو قرار آ گیا ہو، میری تکلیف میں کمی آ گئی ہو اور جلن ختم ہو گئی ہو۔ میری چیخو پکار بھی تھم چکی تھی۔ میں نے بے اختیار اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے دکھائی دینے والے منظر نے میرے پیروں تلے سے زمین سرکا دی تھی۔ میرا نام زارا ہے اور میری عمر 22 سال ہے۔ میں ایک بے حد خوبصورت اور جوان لڑکی ہوں۔ اپنے گاؤں میں سب سے خوبصورت لڑکی تھی اور ہر کوئی میرا خواہش مند تھا۔ گاؤں کے کئی گھرانوں سے میرے لیے رشتہ آیا تھا، لیکن میری اماں کو دوسرے گاؤں کا لڑکا اکبر پسند آ گیا تھا۔ اکبر ایک سادہ اور شریف انسان تھا اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اکلوتا تھا۔ اکبر کی کوئی بہن بھائی نہیں تھے۔ اکبر جب چھوٹا تھا تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے اکبر اپنے باپ کی ذمہ داریوں کو سنبھال رہا تھا اور اپنی ماں کا آسرا بنا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اماں کو یہ رشتہ بے حد پسند آیا تھا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ان کی نازو پلی بیٹی اس گھر میں بہت خوش رہے گی اور اکبر کی ماں میری بہت قدر کرے گی۔ لیکن شاید اماں نہیں جانتی تھی کہ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اکبر کی ماں کا اپنے بیٹے کے اوپر بے حد رعب تھا اور وہ ایک آنکھ کے اشارے سے اپنے بیٹے کو بات سمجھا دیتی تھی۔ اس بات کا اندازہ شادی سے پہلے تو نہیں ہوا تھا۔ شادی کے بعد پہلے ہی دن جب اکبر کمرے میں آنے لگا تو اس کی ماں کی آواز مجھے باہر سے ہی سنائی دی تھی۔ وہ اکبر سے کہہ رہی تھی، سن اکبر میرے بیٹے، میں نے تیری خواہش کے مطابق تیری شادی ایک خوبصورت لڑکی سے کروا دی ہے، لیکن اب تو بھی اس بات کا خیال رکھنا، کبھی میرے دل کو ٹھیس مت پہنچانا اور نہ ہی اس لڑکی کی خاطر کبھی میرے ساتھ کوئی بدسلوکی کرنا، اور پہلی ہی رات اپنی دلہن کو اپنے روب میں رکھنا، پھر ساری زندگی تیری اچھی گزرے گی۔ اکبر کی ماں نے اسے یہ ہدایات دی تو اکبر کہنے لگا، اماں آپ فکر مت کرو، میں ایسا ہی کروں گا۔ اور آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں آپ کے ساتھ بدسلوکی کروں گا؟ میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، آپ یہ خیال دل سے نکال دو۔ میں یہ ساری باتیں اندر بیٹھی سن رہی تھی اور ایک دلہن کا فطری روپ بھلائے ہوئے میں اپنے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہو رہی تھی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اکبر اپنی ماں کے روب کے نیچے ہے اور وہ مجھے کوئی خاص حیثیت نہیں دے گا۔ تبھی کچھ دیر میں اکبر اندر چلا آیا۔ اس نے آہستہ سے میرے قریب بیٹھ کر مجھے منہ دکھائی کا تحفہ دیا اور پھر کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ شادی شدہ زندگی کے حوالے سے آپ کی آنکھوں میں بہت سارے خواب ہوں گے۔ میں یہ سارے تو نہیں پورے کر سکتا، لیکن جتنا ہو سکے گا کوشش کروں گا کہ وہ خواب پورے ضرور کروں۔ میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا اور تبھی اکبر کہنے لگا، بدلے میں مجھے صرف آپ سے ایک بات کی یقین دہانی چاہیے، آپ نہ تو میری ماں کے ساتھ کبھی بدتمیزی کریں گی اور نہ ہی کبھی میرے ساتھ ان کی شکایت کریں گی، نہ تو والدہ کو کبھی آپ سے کوئی شکایت ہو۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ دونوں مل جل کر اس گھر میں رہیں۔ اکبر نے مجھے جب یہ کہا تو میں نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلا دیا اور اس کے بعد کے حالات آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آتے گئے۔ اکبر کی ماں کو حاکمیت کی عادت تھی اور وہ یہی چاہتی تھی کہ ان کے منہ سے جو بات نکلی ہے فوراً اسے پورا کیا جائے اور وہ جو کہتی ہیں بس اسی پر عمل کیا جائے۔ حالانکہ میں اپنی ساس کو ماں کا درجہ دینے لگی تھی اور کبھی میں نے ان کے خلاف جا کر کوئی کام نہیں کیا تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، میری خوبصورتی تھی یا پھر میری خاموشی تھی، جو اماں کو مزید شہ دلائی دے رہی تھی، اور اماں آہستہ آہستہ شیر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات میں بھی مین میخ نکالتی، مجھے تانے دیتی اور اکبر کے سامنے میری چھوٹی سی غلطی کو بھی بڑھا چڑھا کر بیان کرتی۔ نتیجتاً اکبر کبھی مجھے ڈانٹ دیتا اور کبھی ویسے ہی سمجھا دیتا۔ یہ شکر تھا کہ اکبر نے کبھی مجھے مارا نہیں تھا، لیکن میری ساس کی زبان بہت ہی ظلم ڈھاتی تھی اور میرے دل کے اوپر وار کر دیتی تھی۔ اس کے نتیجے میں گھنٹوں اپنے زخموں کو سیتی رہتی تھی۔ جب بھی اپنے میکے میں جاتی تو میری بوڑھی ماں جب مجھ سے میرے گھر کے حالات اور شوہر کے رویے کے بارے میں پوچھتی تو میں جھوٹی مسکراہٹ ہنستے ہوئے انہیں یہی کہتی کہ اماں سب ٹھیک ہے، آپ فکر مت کریں، سب اچھا ہے۔ اور اماں بھی میری اس بات سے خوش ہو جاتی اور مجھے ہمیشہ خوش رہنے کی دعائیں دیتی۔
حالانکہ یہ میں ہی جانتی تھی کہ میری ساس کے طعنوں نے اور ان کے رویوں نے میری زندگی کیسے اجاڑ بنا کر رکھتی تھی۔ میں اکبر کے ساتھ بھی 2 لمحے خوش ہو کر نہیں رہ سکتی تھی۔ میری شادی کو 6 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا اور اب تو میری ساس کے طعنوں میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے مجھے اولاد نہ ہونے کا طعنہ دیتی تھی۔ میں شروع میں تو برداشت کرتی رہی، لیکن پھر ایک دن اماں کے آگے پھٹ پڑی اور کہنے لگی، اماں یہ کوئی میرے بس میں تھوڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے جب چاہا وہ مجھے اولاد سے نواز دے گا۔ آپ ماں ہیں، دعا کریں کہ آپ کے بیٹے کا گھر آباد رہے اور اس میں ننھی کلکاریاں گونجیں۔ جبکہ میری بات سن کر اماں ایک دم غصے سے میری طرف بڑھی اور کہنے لگی، ارے اب تو کل کی لڑکی مجھے سکھائے گی کہ مجھے کیا کہنا ہے اور کیا نہیں؟ تیری اتنی ہمت میرے آگے زبان چلائے؟ اماں نے ایک دم میرے بالوں کو پیچھے سے پکڑ لیا اور میری گردن کو زور سے جھٹکا دیا تو تکلیف کے مارے میں بے اختیار رونے لگی تھی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اماں یوں ہاتھا پائی پر اتر آئیں گی۔ تبھی اچانک ہی اتنی دیر میں اکبر کی آواز سنائی تھی تو اماں نے میرے بال چھوڑ دیے اور ایک دم روتے ہوئے اکبر کی طرف مڑی اور کہنے لگی، اکبر یہ دیکھ رہا ہے تو اپنی دلہن کے کام دیکھ، اس نے میرے ساتھ اتنی بدتمیزی کی ہے، میرا اتنا دل دکھایا ہے۔ میں نے تو اسے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ شادی کو 6 مہینے ہو گئے، تجھے ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، آ میرے ساتھ چل، میں تجھے کسی دائی کو دکھا دوں۔ اور اس نے آگے سے اتنی زبان چلائی ہے میرے ساتھ، اتنا غصے سے بولی ہے کہ میں حیران رہ گئی ہوں کہ یہ وہی زارا ہے جسے میں بیاہ کر اس گھر میں لے کر آئی تھی۔ اماں کی بات سن کر میں بے اختیار بے یقینی سے ان کی طرف مڑی اور کہنے لگی، اماں اکبر سے جھوٹ کیوں بول رہی ہیں؟ انہیں سچ بتائیں، آخر آپ میرے ساتھ کیا کر رہی تھیں؟ اکبر، اماں غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں۔ اماں نے مجھے اولاد نہ ہونے کا طعنہ دیا تھا، اور جب میں نے انہیں کہا کہ اللہ سے امید لگائیں اور دعا کریں، آپ ماں ہیں، آپ کی دعا قبول ہوگی، تب اماں بے اختیار مجھے مارنے کے لیے لپکی تھی اور میرے بالوں کو زور سے پکڑ لیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اکبر سے اپنی صفائی پیش کی، لیکن اکبر کہنے لگا، زارا میں جانتا ہوں کہ میری ماں جھوٹ نہیں بول سکتی، لیکن میں آج اپنی ماں سے بے حد شرمندہ ہوں کہ انہیں ایسی لڑکی بہو کے روپ میں ملی ہے جس نے ان سے اتنی بدتمیزی کی۔ فوراً میری ماں سے معافی مانگو۔ اکبر نے ایک دم مجھے یہ حکم صادر کر دیا اور میں بے یقینی بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ نتیجتاً مجھے اماں سے معافی مانگنا پڑی اور اپنی اس غلطی پر شرمندہ ہونا پڑا جو میں نے کی ہی نہیں تھی۔ تب میں خاموشی سے آ کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ مجھے اکبر سے اس رویے کی امید نہیں تھی۔ میں اسے کافی سمجھدار سمجھتی تھی، لیکن اس نے بے حد ناسمجھی کا مظاہرہ کیا تھا اور مجھے بہت مایوس کیا تھا۔ اب پہلی بار کے بعد اماں کا ہاتھ کھل چکا تھا۔ اب وہ بات بے بات مجھے زبان سے طعنے دینے سے باز نہیں آتی تھی اور ہاتھ سے مارنے سے گریز نہیں کرتی تھی۔ میں جتنا ہو سکتا تھا اماں کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کرتی، لیکن پھر بھی اماں کسی نہ کسی بات پر مجھے ڈپٹ دیتی، غصہ کرتی اور مارنے سے بھی دریغ نہیں کرتی تھی۔ اس ساری صورتحال نے میری ذہنی اور جسمانی صحت پر کافی اثر ڈالا تھا اور میں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میرا حسن ماند پڑتا جا رہا تھا اور آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے ہوتے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی اماں خوش نہیں تھی۔ آج بھی جب شام کو مجھے پانی لانے میں دیر ہو گئی تو اماں نے ایک زوردار تھپڑ دے مارا تھا، حالانکہ میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہاں کنویں پر رش ہی بہت ہوتا تھا کہ باری آنے میں ہی بے حد وقت لگ جاتا، اور پھر اتنا بھاری گھڑا اٹھا کر گھر واپس آنا بہت مشکل کام تھا۔ تبھی اماں نے وہ جلتی ہوئی لکڑی غصے میں میرے پیر پر دے ماری، جس میں سے نکلتے ہوئے شعلے اور کوئلے کے ٹکڑے میرے پیروں پر لگے تو میرے پیر جل گئے۔ لیکن میری چیخو پکار سن کر اکبر بھی میری مدد کے لیے آگے نہیں بڑھا، اور تبھی میں نے بڑے دردمندانہ انداز میں آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے فریاد کی، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو مجھے اس تکلیف سے نجات دے۔ میں بے حد دکھی اور ملتجی انداز میں آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے فریاد کر رہی تھی۔ تبھی اچانک اپنے پیروں پر کسی کے لمس کو محسوس کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ لمس مجھے ایک سکون کا احساس دے رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے ہی ایک بے حد خوبصورت نوجوان نظر آیا، جس کے چہرے پر ایک دکھ بھری کیفیت تھی، جس نے اچانک میرے دونوں پیروں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ میرے پورے وجود میں سکون کی لہر دوڑنے لگی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آہستہ آہستہ میرے وہ زخم غائب ہونے لگے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی جادو ہو گیا ہو۔ وہ زخم آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئے
اور میرے پیروں پر جو پہلے آبلے پڑے ہوئے تھے اور وہ سرخ ہو چکے تھے اب بالکل ٹھیک تھے، یوں جیسے انہیں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میری ساس اور اکبر یہ دیکھ کر بے حد حیران تھے۔ تبھی میری ساس کہنے لگی، ارے تیرے پیر کیسے ٹھیک ہو گئے؟ ابھی تو ان کے اوپر اتنے بڑے آبلے پڑے ہوئے تھے۔ اپنی ساس کی حیرت بھری آواز سن کر میں نے بے حد سکون سے ان کی طرف دیکھا اور کہا، شاید اللہ کو میری بے بسی اور تکلیف دیکھ کر رحم آ گیا۔ حالانکہ اس وقت میں دل ہی دل میں بے حد خوف زدہ بھی تھی، کیونکہ سامنے دکھائی دینے والے منظر نے میرے دل کو خوف سے بھر دیا تھا، لیکن اس شخص کے لمس نے میرے زخموں کو مرہم دیا تھا۔ تبھی میری ساس بے حد حیران ہوتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جبکہ اکبر تو پہلے ہی وہاں سے جا چکا تھا۔ میں نے اس شخص سے پوچھا، تم کون ہو اور کیوں تم نے میرے ساتھ اتنی نرمی اور مہربانی دکھائی؟ آخر تمہارے ہاتھوں میں یہ کیسا جادو بھرا ہوا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، میں ایک جن زادہ ہوں اور میرا نام سلیمان ہے۔ میں تمہیں چاہتا ہوں۔ جب تم نے کسی کو مدد کے لیے پکارا تھا تو میں خود پر قابو نہیں پا سکا۔ اتنے عرصے سے اپنے آپ کو روک کر رکھا تھا، آج میں روک نہیں پایا اور بے اختیار تمہاری مدد کے لیے چلا آیا۔ اس جنزادے کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں حیرت سے ہکا بکا اسے دیکھتی رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص سچ کہہ رہا ہے، لیکن جو کچھ آج میرے ساتھ ہوا تھا اور جس طرح کا معجزہ میرے پیروں کے ساتھ رونما ہوا تھا، اس بات نے مجھے اس جنزادے کے اوپر یقین کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تبھی اگلے دن بھی میری ساس گاؤں میں سب کو یہ بات بتا رہی تھی کہ ان کی بہو کے اوپر یقیناً کوئی جادو ہے یا کوئی آسیب ہے، جس کی وجہ سے اس کے پیر ایک دم سے ٹھیک ہو گئے تھے، اور سب حیرت سے سن رہے تھے۔ میں اپنی ساس کی یہ باتیں سن کر دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری ساس کا یقین بہت کچا ہے اور وہ اس طرح کی باتوں کے اوپر بہت زیادہ یقین کرتی ہیں، اور اب بھی جب ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سب ہوا تو پھر انہیں اس بات پر یقین کرنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی تھی کہ یہ سب کسی آسیب یا جنات کا کمال ہے، اور میں اپنی ساس کو جھٹلا نہیں رہی تھی، کیونکہ یہ بات تو سچ تھی۔ حالانکہ میری ساس کو وہ جن زیادہ نظر نہیں آیا تھا، لیکن پھر بھی وہ خوف زدہ تھی، اور اگر کبھی وہ اسے دیکھ لیتی تو شاید خوف کے مارے ان کا سانس دو بھر ہو جاتا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری ساس مجھ سے پہلے سے زیادہ نفرت کرنے لگی ہیں۔ اس واقعے کے بعد ان کے دل میں میرے لیے شدید بیزاریت اور نفرت بھر گئی تھی، اور میں اس کی وجہ نہیں جانتی تھی، نہ ہی مجھے اس بات کی خبر ہوئی۔ اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو شاید میں اپنی ساس کے دماغ اور ان کی سازشوں کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر لیتی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ کچھ دن تو وہاں سکون سے گزرے تھے۔ اماں کا رویہ میرے ساتھ کافی بہتر ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی نہ تو وہ تانے دینے سے باز آتی تھی اور نہ ہی بات بے بات وہ مجھے مارنے سے دریغ کرتی تھی۔ لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ایک بات مجھے کھٹکتی تھی کہ اماں مجھے مارتے ہوئے ڈرتی تو تھی اور بے اختیار ہاتھ اٹھا کر پیچھے کر لیتی تھی، لیکن جیسے انہیں اس بات کا ڈر ہو کہ ابھی کوئی ان کا ہاتھ روک دے گا، ابھی کوئی غیبی قوت انہیں یہ کرنے سے منع کر دے گی۔ میں اماں کا ڈر سمجھ رہی تھی اور دل ہی دل میں مسکرا دیتی تھی، کیونکہ اماں اگر ڈر چکی تھی تو میں اس ڈر کو برقرار رہنے دینا چاہتی تھی۔ حالانکہ اکبر کا رویہ اس دن کے بعد سے کچھ بہتر تھا، لیکن میں ان سے ناراض تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی ماں کے سامنے میرے لیے ذرا بھی ہمت نہیں دکھائی، اور نہ ہی وہ میری تکلیف میں میرے ساتھ کھڑے تھے۔ اس بات نے مجھے اکبر سے ایک نفرت سی پیدا کر دی تھی۔ کیوں لگ رہا تھا جیسے میں اس رشتے سے بیزار ہو چکی ہوں۔ آخر یہ کیسا رشتہ تھا جہاں پر میاں بیوی ایک دوسرے کی تکلیف میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہو سکتے تھے؟ اکبر کو ان کی ماں کا اتنا ڈر تھا کہ وہ میرے آنسوؤں کو دیکھ کر بھی نظر انداز کر رہے تھے۔ میرے آبلہ پڑے ہوئے پیروں کی تکلیف ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی، اور وہ چپ چاپ کونے میں کھڑے میرا تماشا دیکھ رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دن سے میں نے اکبر کو مخاطب نہیں کیا، بس چپ چاپ ان کے کام نپٹا لیتی۔ انہی دنوں میں میری اماں کی طرف سے مجھے اطلاع ملی کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں۔ اماں کے بارے میں یہ سن کر میں خود بھی بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً اپنی ساس سے اجازت لی اور اپنے گاؤں چلی آئی۔ اماں میں تو میری جان بستی تھی۔ اس وقت انہیں اس حالت میں دیکھ کر میں بے حد گھبرا گئی تھی۔ اماں کے چہرے پر بیماری اور لاچاری کے تاثرات تھے، اور اس وقت ان کی کھانسی سے بری حالت ہو رہی تھی۔ ارے اماں، یہ آپ کو کیا ہوا؟ آخر آپ کی طبیعت اتنی خراب کیسے ہوئی؟ میں نے پریشانی کے عالم میں کہا تو اماں کھانستے ہوئے کہنے لگیں، ارے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں،
بس تجھ سے ملنے کو دل کر رہا تھا، اسی لیے بیماری کا بہانہ بنایا۔ اماں نے اپنی تکلیف پر پردہ ڈالتے ہوئے کہا، لیکن میں دیکھ چکی تھی کہ اماں کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے میں اپنی ایک سہیلی کی مدد سے اماں کو شہر کے ہسپتال لے گئی اور 2-3 دن اماں کو ہسپتال میں ہی لگ گئے۔ اماں کو نمونیے کا اٹیک ہوا تھا اور ڈاکٹر نے انہیں ہسپتال داخل کر لیا تھا۔ اماں کی پریشانی کی وجہ سے میں اپنے گھر کی طرف سے بالکل غافل ہو چکی تھی۔ نہ تو میں اپنی ساس کو اطلاع بھجوا سکی اور نہ ہی اکبر نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ 3 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد اماں گھر آ چکی تھی، لیکن ڈاکٹر نے سختی سے اس بات کی ہدایت کی تھی کہ انہیں سردی سے محفوظ رکھا جائے اور ان کی دوائیاں انہیں وقت پر دی جائیں۔ اسی لیے میں اماں کے پاس ہی رک گئی۔ تقریباً 1 ہفتہ رکنے کے بعد جب مجھے اپنے گھر کا خیال آیا تو اس بات کا احساس ہوا کہ اتنے دنوں میں نہ تو میری ساس نے مجھ سے کوئی رابطہ کیا اور نہ ہی اکبر نے کوئی بے چینی دکھائی۔ اس بات نے میرے دل کے اندر ایک گہرا ملال بھر دیا تھا۔ تبھی میں اماں کی اجازت لے کر اور انہیں ڈھیروں ہدایات دیکھ کر واپس اپنے سسرال چلی آئی۔ گھر آتے ہی میرا سامنا سب سے پہلے صحن میں بیٹھی ہوئی اماں سے ہوا تھا۔ وہ اس وقت ساگ کاٹنے میں مصروف تھی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی، ارے مہارانی صاحبہ، آپ کو گھر کی یاد آ گئی؟ اماں نے طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے میرا استقبال کیا تو میں بے اختیار ان کے قریب بیٹھ گئی اور انہیں اماں کی حالت کے بارے میں بتانے لگی، جسے سن کر وہ کہنے لگی، ارے اس عمر میں تو یہ سب چلتا ہی ہے، لیکن ایسی بھی کیا بے چینی اور پریشانی کہ تم اپنے گھر کو بالکل ہی بھلا دو۔ تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ مجھ بوڑھی جان میں کام کرنے کی اتنی ہمت نہیں ہے، اور اکبر تو ویسے ہی تھکا ہارا شام کو آتا ہے، لیکن تمہیں کیا؟ تم تو اپنی ماں کے گھر عیش کر رہی تھی اور یہاں پر ہم ہلکان ہوئے جا رہے تھے کہ نہ جانے مہارانی صاحبہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آئی۔ میری ساس نے بڑے جلے کٹے انداز میں جب مجھ سے یہ کہا تو میرے دل کا ایک کونا بے اختیار بھیگ گیا۔ تبھی میں نے اماں سے کہا، بس اماں، میں پہلے ہی آ جاتی اگر اماں کی طبیعت ٹھیک ہوتی، اور یہ کہہ کر میں آہستہ سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس وقت رونے کو دل کر رہا تھا۔ اماں کی پریشانی اور پھر میری ساس کی یہ جلی کٹی باتیں میرے دل پر بے اختیار بھاری بوجھ کو بڑھا رہی تھی، جو آنکھوں کے راستے بہنے کو بے تاب تھا۔ لیکن میں خود پر قابو پا کر واپس باہر صحن میں اماں کے پاس چلی آئی، اور تبھی اماں کے قریب بیٹھی ہوئی ایک انجان صورت کو دیکھ کر بے اختیار میں نے دوپٹہ اپنے سر پر رکھا اور ٹھٹک کر رک گئی۔ لیکن اماں نے میرا رکنا محسوس کر لیا اور کہنے لگیں، ارے آ جاؤ، یہیں پر آ جاؤ، یہ اپنا راشد ہے، میری چچیری بہن کا بیٹا، بہت دور سے آیا ہے، کچھ کام تھا اسی لیے میرے پاس رک گیا۔ اماں نے تعارف کروایا تو میں نے بے اختیار اس سے سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیتے ہوئے بڑی گہری نظروں سے مجھے دیکھا، جو مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں اپنے دوپٹے کو درست کرتی ہوئی باورچی خانے میں چلی آئی، جبکہ اماں راشد کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی، اور مجھے راشد کی وہ گہری نظریں اپنے وجود کے آر پار محسوس ہو رہی تھی۔ میں جب باہر صحن میں جاتی، راشد مجھے بڑی گہری نظروں سے دیکھنے لگتا، اور اس کی یہ نظریں مجھے بہت بری طرح محسوس ہو رہی تھی۔ میں بے حد ناگواری سے اس کی طرف دیکھ چکی تھی، لیکن اس پر میری اس ناگواری کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں اب باورچی خانے میں محدود ہو کر رہ گئی تھی اور یہی سوچ لیا تھا کہ جب تک اکبر نہیں آ جاتے یا پھر راشد یہاں سے اٹھ کر کہیں چلا نہیں جاتا، تب تک میں یہاں سے باہر نہیں نکلوں گی۔ لیکن ابھی مجھے بیٹھے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ راشد بہانے سے باورچی خانے کے دروازے پر آیا اور کہنے لگا، ایک گلاس پانی ملے گا؟ اس کی نظریں میرا طواف کر رہی تھیں۔ میں بمشکل اپنی جگہ سے اٹھی اور فوراً پانی کا گلاس بھر کر اسے دیا۔ پانی تھماتے ہوئے اس کی انگلیاں میری انگلیوں سے ٹکرائیں اور اس نے بڑی خباثت بھری نظریں میرے اوپر جما کر ایک عجیب سی مسکراہٹ اچھالی۔ میں غصے سے اسے گھورتی واپس اپنی جگہ جا کر بیٹھ گئی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب تو شروعات ہے۔ راشد اب مستقل یہیں پر تھا اور اس کی یہاں موجودگی مجھے تکلیف اور کوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ تبھی ایک دن اماں کسی کام سے باہر گئی اور پھر اماں کے جاتے ہی راشد ایک دم میرے قریب آ گیا اور کہنے لگا، تم بہت خوبصورت ہو، یہاں پر رہ کر تم اپنی زندگی ضائع کر رہی ہو، میں تمہاری خوبصورتی کا گھائل ہو گیا ہوں، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ راشد نے یہ کہتے ہوئے میرا ہاتھ تھامنا چاہا، جبکہ میں نے غصے سے اسے ڈپٹ دیا اور کہا، آخر تم ہوتے کون ہو مجھ سے یہ سب باتیں کرنے والے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں شادی شدہ ہوں، تمہارے ہی بھائی کی بیوی ہوں؟ لیکن راشد نے میری بات کو چٹکیوں میں اڑا دیا
اور ہنس کر کہنے لگا، میں سب جانتا ہوں، لیکن کیا کروں، تمہارا یہ حسن میرے دل پر وار کر گیا ہے، اور میں تمہارے علاوہ نہ تو کسی کو دیکھ پا رہا ہوں اور نہ ہی کچھ اور سوچ پا رہا ہوں۔ راشد نے بڑے عامیانہ سے انداز میں کہتے ہوئے ایک دم میرا ہاتھ تھام لیا، اور تبھی اسی دم اماں باہر سے اندر آئی اور یہ منظر دیکھ کر ایک دم چلانے لگی، آئے ہائے کلموہی، تجھے ذرا حیا نہ آئی؟ میرے بیٹے کی عزت پر بٹا لگاتے ہوئے تو نے ایک بار بھی نہیں سوچا؟ اماں نے مجھے دیکھتے ہی واویلا مچانا شروع کر دیا۔ راشد تو ایک لمحے میں نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا، جبکہ میں ایک دم بوکھلا گئی اور اماں کی طرف بڑھی۔ نہیں نہیں اماں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ راشد تو مجھ سے بدتمیزی کر رہا تھا۔ لیکن اماں نے میری بات نہیں سنی اور کہنے لگی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو اور وہ اتنے نزدیک ایک دوسرے کے پاس کھڑے تھے، اس نے تیرا ہاتھ تھام رکھا تھا اور تو شرماتے ہوئے اس کی بات سن رہی تھی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں تیرے یہ لچھن شروع سے ہی ٹھیک نہیں تھے۔ خوبصورت ہو تو کیا ہوا، میرے بیٹے کی عزت ہو، اس گھر کی بہو ہو۔ اماں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا کہ ارد گرد کے لوگ گھر کے باہر اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، اور میں ایک دم جیسے پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ میں رو رو کر اپنے بارے میں سب کو صفائی پیش کر رہی تھی، لیکن اماں کو میری بات کا یقین نہیں آیا۔ اماں نے ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں قسمت کی نئی ستم ظریفی پر بے حد پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے اکبر کا انتظار تھا۔ میرا خیال تھا کہ اکبر آئے گا تو وہ اپنی ماں سے بات کرے گا اور میری صفائی پیش کرے گا، لیکن جب اکبر آیا اور اس نے مجھے یوں باہر کھڑے دیکھا تو پوچھنے لگا کہ کیا ہوا زارا، سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے اسے آج ہونے والے سارے واقعے کے بارے میں بتا دیا، جسے سن کر وہ ایک دم غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا زارا کہ تم اتنی گری ہوئی حرکت کرو گی، آخر تم نے میری عزت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کیسے کی؟ اکبر غصے میں مجھے ہی ڈپٹنے لگ گیا۔ گلی میں ایک نیا تماشا لگ چکا تھا اور میں حیرانی سے بت بنی ہوئی اکبر کو دیکھ رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اکبر اتنا کانوں کا کچا ہوگا۔ تبھی اکبر دروازہ کھول کر اندر چلا گیا اور میں وہیں پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ میں بے حد پریشان تھی اور اس وقت یوں لگ رہا تھا جیسے میری ساری دنیا لٹ چکی ہو۔ تبھی اچانک وہ جنزادہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، زارا تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا اور ہمیشہ تمہارے لیے کھڑا رہوں گا۔ اس کے اتنا کہہ دینے سے ہی میرے دل کو ایک ڈھارس مل گئی تھی۔ تبھی میں نے روتے ہوئے اسے کہا، دیکھو میری زندگی میں کیسے بدلاؤ آ گیا ہے، نہ تو میری ساس میری صفائی سن رہی ہے اور نہ ہی اکبر میری بات کا یقین کر رہا ہے۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اپنا دکھتا ہوا سر دونوں ہاتھوں سے تھاما تو وہ جنزادہ کہنے لگا، تم فکر مت کرو، انہیں جلد ہی اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا، آؤ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ اس جنزادے کی باتوں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ میں فوراً اس کے ساتھ چل پڑی اور وہ مجھے ایک بڑی خوبصورت سی جگہ پر لے آیا۔ اس جگہ پر رنگ برنگے پھول اور سبزہ اگا ہوا تھا۔ یہاں پر آ کر ایک اطمینان کا احساس میری رگوں میں دوڑنے لگا تھا۔ تبھی میں نے اسے کہا، آخر تم کون ہو؟ کیوں میرا اتنا خیال رکھ رہے ہو؟ مجھ میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ میں نے اس جنزادے سے پوچھا تو وہ مسکرا دیا اور محبت پاش نظروں سے میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے اس دن سے تمہارا عاشق ہو گیا ہوں۔ تم جب جنگل میں کنویں پر پانی بھرنے آتی تھی اس دن سے میرے دل میں اپنا گھر بنا چکی ہو، اور میں تمہاری زندگی کے بارے میں سب جانتا ہوں۔ جس طرح تم نے صبر اور شکر کے ساتھ وقت گزارا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم بہت عظیم عورت ہو اور تمہاری میرے دل میں بہت زیادہ قدر ہے۔ تمہاری معصومیت اور تمہارا صبر ہی تمہارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اس جنزادے کی باتوں نے میرے دل کو ایک تقویت دی تھی، اور اس کے منہ سے محبت کا اعتراف سن کر میں فطری طور پر شرما بھی گئی تھی۔ حالانکہ میں ایک شادی شدہ عورت تھی، لیکن آج تک کبھی اکبر نے کھل کر اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا تھا، اور اب اس جنزادے کے منہ سے اپنے لیے محبت کا سن کر میرا دل ایک نئی لے پر دھڑک رہا تھا۔ تبھی وہ کہنے لگا، تم جب تک چاہو یہاں پر رہ سکتی ہو، جیسے چاہو یہاں پر رہ سکتی ہو، میں تمہارا ہر ممکن خیال رکھوں گا، لیکن آئندہ آنے والی زندگی کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا، کیونکہ تم اپنوں کو دیکھ چکی ہو، تمہارے ساتھ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ بہتر یہی ہے کہ اپنی زندگی کو اس طرح ضائع مت کرو اور اسے کسی اچھے مصرف میں استعمال کرو۔
اس جنزادے کی باتوں نے مجھے ایک نئی سوچ سے متعارف کروایا تھا۔ میں اب یہاں سکون سے رہ رہی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں دل میں ایک خیال آتا تھا کہ نہ تو اکبر نے میری قدر کی اور نہ ہی اس کی ماں نے۔ تبھی انہی دنوں میں نے جنزادے سے کہا کہ میں اپنی ماں سے ملنے جانا چاہتی ہوں۔ میں ابھی انہیں اس بارے میں نہیں بتا سکتی کہ میرا گھر خراب ہو رہا ہے، کیونکہ اگر میں انہیں بتاؤں گی تو ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اور وہ تو پہلے ہی بیمار ہیں۔ اس جنزادے نے میری بات سن کر سر ہلایا اور کہنے لگا، میں نے پہلے ہی تمہاری ماں کی خبر لے لی تھی، وہ پہلے سے کافی بہتر ہیں، لیکن تمہیں بہت یاد کرتی ہیں۔ تم ایک دفعہ چلی جاؤ اور جا کر ان سے مل آؤ، اور یہ اچھی بات ہے کہ انہیں اپنے بارے میں ابھی مت بتانا۔ اس جنزادے کی بدولت میں فوراً اماں کے پاس چلی آئی۔ اماں کو دیکھ کر میں ایک دم سے سسک اٹھی تھی اور بے اختیار میرے آنسو بہنے لگے تھے۔ تبھی اماں کہنے لگیں، ارے تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ اماں نے مجھ سے پوچھا تو میں بے اختیار بولی، اماں آپ کی بہت یاد آ رہی تھی اور آپ کی طرف سے بہت فکر ہو رہی تھی، اسی لیے اداس ہو کر آج ملنے کے لیے چلی آئی ہوں۔ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اماں نے آہستہ سے سر ہلا دیا اور کہنے لگی، میں تو اب پہلے سے کافی بہتر ہوں۔ ایک مہربان شخص روز آتا ہے اور میرے گھر کے کافی کام بھی کر جاتا ہے، مجھے کھانے وغیرہ کو بھی دے جاتا ہے۔ اماں کے منہ سے یہ سن کر میں ایک دم چونک اٹھی تھی اور کہنے لگی، اماں ایسا کون ہے؟ کون آپ کی مدد کر رہا ہے؟ آخر اس کا کیا مفاد ہو سکتا ہے؟ میں ایک دم پریشان ہو گئی تھی، جبکہ میری پریشانی دیکھتے ہوئے اماں بولی، ارے بیٹا پریشان مت ہو، وہ شخص بڑا مہربان ہے، اس کا انداز بہت ہی پیارا ہے، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے میری بیٹے کی کمی دور ہو گئی ہے۔ اس نے ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا۔ جب سے میری طبیعت خراب ہے تب سے وہی میرے کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے۔ اب بھی کچن میں جا کر دیکھو، وہ میرے لیے شام کا کھانا رکھ کر گیا ہے۔ میں تو جیسے بیٹھے بٹھائے ایک دم سے مالا مال ہو گئی ہوں، اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے اس شخص کے دل میں اتنی محبت ڈال دی کہ وہ روز میرا خیال رکھنے کے لیے اتنی دور سے آتا ہے۔ اماں کے لہجے میں اس شخص کے لیے شکر گزاری کے جذبات تھے، اور میں پریشانی سے سوچ رہی تھی کہ آخر ایسا کون ہے جو اماں کا اس طرح خیال رکھ رہا ہے؟ اس شخص کا کیا مفاد ہو سکتا ہے؟ فطری طور پر ایک نئی پریشانی نے مجھے گھیرے میں لے لیا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص کون ہو سکتا ہے۔ تبھی اگلے دن صبح کے وقت جب سلیمان آیا تو اماں اسے دیکھ کر کھل اٹھی اور کہنے لگی، آؤ آؤ بیٹا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میری بیٹی آئی ہوئی ہے، اور جب میں نے اسے تمہارے بارے میں بتایا تو وہ بہت پریشان ہوئی تھی۔ اماں نے سلیمان کو دیکھتے ہوئے کہا، تو تبھی میں سب کچھ سمجھ گئی۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ میری غیر موجودگی میں سلیمان ہی اماں کا خیال رکھتا رہا ہے، اور وہی آ کر اماں کے سارے کام کرتا رہا ہے۔ تبھی میں نے اسے کہا، آپ کا بہت شکریہ، اماں آپ کی بہت تعریف کرتی ہیں، آپ نے اماں کا بہت خیال رکھا، میں تا عمر آپ کی احسان مند رہوں گی۔ میں نے سلیمان سے کہا تو وہ دھیرے سے مسکرا دیا اور کہنے لگا، اماں میری بھی ماں ہے، اور میں اپنی ماں کا خیال رکھ رہا تھا، آپ کو شکریہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سلیمان نے آہستہ آواز میں کہا تو میں نے بھی سر ہلا دیا۔ میں نے اماں کے سامنے یہ ظاہر نہیں کیا کہ میں سلیمان کو جانتی ہوں، کیونکہ اس طرح پھر اماں پوچھتی تو مجھے ساری بات بتانی پڑتی۔ اماں کے پاس 3-4 دن رکنے کے بعد میں اب کافی پرسکون ہو چکی تھی، اور جب واپسی کے لیے نکلی تو اماں بے اختیار آنکھوں میں آنسو بھر لائیں اور کہنے لگیں، زارا میری بچی، جلدی جلدی آ کر مل جایا کر، میں تیری طرف سے بہت فکر مند رہتی ہوں۔ نہ جانے کیوں میرے دل کو سکون نہیں ہے، یوں لگتا ہے جیسے تو خوش نہیں ہے، لیکن تو جب بھی کہتی ہے یہی کہتی ہے کہ تو خوش ہے۔ پتہ نہیں کیا سچ ہے، میرا دل سچ کہتا ہے یا پھر تیری زبان سچ بولتی ہے، میں نہیں جانتی، لیکن جو بھی ہے تو جلدی جلدی مجھے اپنی خیریت کی اطلاع دے جایا کر۔ اماں نے ملتجی انداز میں مجھے کہا تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ میں اماں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دیتے ہوئے وہاں سے نکل آئی۔ میں نے کون سا اپنے سسرال جانا تھا؟ مجھے اکبر کی طرف سے جب کوئی امید ہی نہیں تھی تو پھر میں وہاں جا کر کیا کرتی؟ تبھی میں وہیں پر چلی آئی جہاں پر اس جنزادے نے مجھے رکھا تھا، لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میں کب تک یہ سب کچھ اماں سے چھپاؤں گی، آخر کب تک یوں ہی میں یہاں پر رہوں گی؟ اور میں نے اس بات کا ذکر سلیمان سے کر دیا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، مجھے تمہارے یہاں رہنے سے کوئی پریشانی نہیں ہے، ہاں لیکن اگر تم واپس جانا چاہتی ہو تو ایک بار پہلے معلوم کر لو کہ آخر وہ لوگ تمہیں واپس لانا بھی چاہتے ہیں یا نہیں۔
سلیمان کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ واقعی اماں نے بھی نہیں بتایا کہ اکبر آیا تھا یا نہیں آیا تھا، اور اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ تبھی میں نے اس جنزادے سے کہا کہ ایک بار تم جا کر معلوم کرو کہ آخر میرے سسرال میں کیا حالات ہیں، میری ساس اور شوہر کس حال میں ہیں، کم سے کم مجھے معلوم تو ہو، ورنہ میں کب تک یوں ہی اپنی زندگی ضائع کرتی رہوں گی۔ میں نے سلیمان سے کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ پھر اگلے دن اس نے مجھے بتایا کہ میری ساس بستر پر بیمار پڑی ہوئی ہیں اور رو رو کر مجھے یاد کرتی ہیں۔ بار بار وہ غائبانہ طور پر مجھ سے معافی مانگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میری بچی جلدی سے گھر آ جاؤ، میں اپنے گناہوں کو قبول کرتی ہوں، میں نے تیرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ اکبر بھی اداس اور پریشان پھرتا ہے۔ اس جنزادے کی بات سن کر میں بھی فطری طور پر پریشان ہو گئی اور فوراً اپنے سسرال جانے کو تیار ہو گئی۔ آخر کچھ بھی تھا، وہ میرا سسرال تھا، میرا گھر تھا، اگر میں وہاں نہ جاتی تو پھر کہاں جاتی؟ تبھی میں نے اسے کہا، سلیمان مجھے گھر واپس چھوڑ آؤ، میرے خیال میں اس سے بہتر اور کوئی حل نہیں ہو سکتا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک اداسی اتر آئی تھی، لیکن اس نے میری خوشی کا احترام کیا اور میرے ساتھ میری سسرال تک چلا آیا۔ تبھی مجھے دروازے پر چھوڑتے ہوئے کہنے لگا، زارا، تمہیں جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، ایک بار مجھے یاد کرنا، میں فوراً تمہارے پاس حاضر ہو جاؤں گا اور تمہیں پورا یقین دلاتا ہوں کہ میں کبھی تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ اس جنزادے کی بات نے میرے دل کے اندر ایک یقین بھر دیا تھا اور مجھے اس بات کا پوری طرح احساس تھا کہ وہ کبھی بھی مجھ سے غافل نہیں ہوگا۔ اس کی محبت ایسی ہی تھی۔ میں نے ممنونیت بھرے انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اندر داخل ہو گئی۔ سارا گھر گندا پڑا ہوا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں پر کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ پورے گھر میں ایک اجاڑ اور ویرانی کی کیفیت محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل جیسے ایک دم مٹھی میں آ گیا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ لے تو لیا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آگے اس فیصلے کے کیا اثرات ہوں گے، آگے میں کس طرح یہاں پر گزارا کروں گی۔ لیکن جو بھی تھا، ابھی میں آ گئی تھی اور میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا واقعی میری زندگی میں آسانیاں آئیں گی یا پھر پہلے سے بھی بڑھ کر مشکلات ہو جائیں گی۔ تبھی اچانک اندر سے مجھے اپنی ساس کی آواز سنائی دی۔ وہ تکلیف بھری کیفیت میں آوازیں دے رہی تھی، کوئی ہے اس گھر میں؟ کوئی ہے؟ کوئی میری بات سن لے؟ میری ساس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ میرا دل ایک دم مٹھی میں آ گیا تھا۔ کچھ بھی تھا، اماں ہمیشہ بارو بھی اچھی لگتی تھی۔ اب اس طرح ان کی یہ آواز سن کر میرا دل دہل گیا۔ میں بے اختیار کمرے کی طرف بڑھی اور جا کر کہا، اماں میں ہوں، کہیے کیا بات ہے؟ جبکہ مجھے دیکھ کر میری ساس بے انتہا خوش ہو گئی اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگیں، زارا، تو آ گئی، تو میرے گھر واپس آ گئی۔ میری ساس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے قریب بلایا تو میں ان کے قریب ہی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اماں کے پاس سے بڑی عجیب سی بو اٹھ رہی تھی اور ان کی حالت بھی اچھی نہیں تھی۔ تبھی وہ میرا ہاتھ تھام کر رونے لگیں اور کہنے لگیں، زارا میری بچی، مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، مجھے اب اپنی زیادتیوں کا احساس ہو رہا ہے اور میں جان گئی ہوں کہ تو سچی تھی، تو نے جو کچھ بھی کیا ہمارے گھر کی بہتری کے لیے کیا۔ اب میں سوچتی ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ تیرے معاملے میں نے بہت زیادہ نفرت سے کام لیا، مجھے معاف کر دے میری بچی، میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ اماں نے میرا ہاتھ تھام کر روتے ہوئے مجھ سے کہا تو میں بھی رونے لگی اور اماں سے کہا، نہیں اماں، آپ مجھ سے معافی مت مانگیں، حالات جو بھی تھے، جیسے بھی تھے، میں کبھی آپ سے بدگمان نہیں ہوئی، بس مجھے افسوس ہوتا تھا اور میرا دل دکھ سے بھر جاتا تھا۔ لیکن اب مجھے اس بات کا اطمینان ہو چکا ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں اور میرا خیال رکھنے والی ہیں۔ میں نے اماں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دینے والے انداز میں کہا تو اماں بھی مسکرا دیں اور تبھی کہنے لگیں، آج میرے گھر کی رونق واپس لوٹ آئی ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ اکبر بھی بہت خوش ہوگا۔ جب سے تو گئی ہے وہ بہت اداس پھرتا ہے اور پریشان رہتا ہے، لیکن اب اس کی اداسی ختم ہو جائے گی اور میں بھی بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ تو ہمارے گھر کی رونق ہے، ہمارے گھر کی ساری برکتیں تیری وجہ سے ہی ہیں۔ اماں نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہا تو میرے دل کے اندر ایک سکون اتر گیا۔ یہی محبت اور یہی چاہت پانے کے لیے میں نے اتنی کڑی تپسیا کی تھی، اتنا صبر کیا تھا، اور اب آج مجھے صبر کا پھل مل رہا تھا۔ میں بے انتہا خوش تھی، لیکن اس سب کے پیچھے میں کہیں نہ کہیں یہ سمجھتی ہوں
کہ سلیمان کا ہاتھ ضرور ہے۔ اگر وہ میری زندگی میں نہ آتا تو شاید اس طرح آسانیاں نہ ہوتیں۔ اگر اس دن سلیمان مجھے اپنے ساتھ نہ لے جاتا تو شاید میں خودکشی کر لیتی یا پھر کہیں رل رہی ہوتی۔ سلیمان کی بدولت ہی میں ان خوشیوں کو پانے کی حقدار ہوئی ہوں، اور یہ سب اسی کی بدولت ہے۔ میں نے غائبانہ طور پر سلیمان کا شکریہ ادا کیا اور فوراً اٹھ کر اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ یہی میرا ٹھکانہ ہے اور یہیں پر مجھے رہنا ہے۔ اور اب مجھے اس بات کا بھی یقین ہو گیا تھا کہ اکبر کے دل میں بھی میرے لیے محبت بیدار ہو گئی ہوگی، اور وہ اب کبھی میرے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی ماں کا دل بھی میری طرف سے بدل چکا تھا اور وہ میرے معاملے میں انتہائی موم ہو چکا تھا۔ مجھے اب اپنا کام سمیٹ کر شام کو تیار ہو کر اکبر کا انتظار کرنا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اکبر مجھے اس طرح تیار دیکھ کر بے حد خوش ہوگا، اور میں اپنے رشتے کو ایک نیا موقع دینا چاہتی تھی۔ تبھی مطمئن ہوتے ہوئے میں نے دوپٹہ کمر پر باندھا اور اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ یہ سب ایک نئی شروعات کے لیے تھا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ اب زندگی خوشیوں بھری ہی گزرے گی۔ اس کے علاوہ مجھے ایک بات کا اطمینان بھی تھا کہ وہ جنزادہ سلیمان ہمیشہ میرے لیے حاضر رہے گا، اور شاید اسی کی بدولت اماں اور اکبر کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک رہے گا۔ تبھی اکبر شام کو چلا آیا، اور مجھے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ اکبر نے بھی بے اختیار آنکھوں میں آنسو بھر لیے اور کہنے لگا، زارا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے لیے کبھی سٹینڈ نہیں لیا، کبھی میں تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ تم نے ہمیشہ سعادت مندی کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ میں اپنی غلطیوں پر بہت نادم ہوں، اور مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا ہے۔ آئندہ میں کبھی تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا۔ اب تمہاری زندگی میں خوشیاں بھر دوں گا، اور جن جن چیزوں کی تمہاری زندگی میں کمی ہے میں انہیں پورا کروں گا۔ بس تم مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ اکبر کی والہانہ چاہت اور اس کے جذبات دیکھ کر میرے دل کے اندر ڈھیروں سکون اور اطمینان اترتا چلا گیا۔ سچ کہا تھا کسی نے کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، اور آج مجھے اپنے صبر کا پھل مل رہا تھا، اور میں بے حد خوش تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔